بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام مصدق اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان۔ صدیق جان صاحب، سیلاب اور حکومتی کارکردگی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس ٹائم پی ٹی آئی کہاں غائب ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ کے جو سوال ہے کہ یہ جو پاکستان کی اس وقت سیاسی صورتحال ہے اوور آل میں اس کو کس طرح دیکھ رہا ہوں اور کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ علیمہ خانم صاحبہ پہ جو جمعے والے دن اٹیک ہوا، تو جمعے والے دن ٹی وی چینلز کے اوپر پر اس پہ خاصی بات ہوئی، لیکن پھر آپ نے ہفتے کو دیکھا ہوگا کہ یہ ذکر بالکل غائب ہو گیا ٹی وی چینل سے۔ دو ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کا ذکر ٹی وی چینل سے غائب کروایا گیا ہے۔ ایک تو علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں ان کے اوپر حملے کا جو معاملہ ہے اس کو غائب کروا دیا گیا ہے۔ اچھا، میں حیران ہوں کہ یہ جو اسکرپٹ رائٹر ہیں ان کو یہ بھی 70s میں رہ رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ 2025 ہے اور دنیا بدل گئی ہے، لیکن یہ آج بھی ان کے پاس کتابیں وہی پرانی پڑھی ہیں اسکرپٹ لکھنے والی، جہاں سے یہ سیکھ کے اور اسکرپٹ لکھتے ہیں۔ انہوں نے اسکرپٹ یہ لکھا کہ پولیس کو کہا گیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی خواتین تھیں۔ اچھا بھائی، پی ٹی آئی کی خواتین تھیں تو آپ کو سب سے پہلے آ کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی ان کے ساتھ، آپ کو ان کے چہرے دکھانے چاہیے تھے کہ پی ٹی آئی کی اپنی خواتین تھیں۔ وہ جو آپ نے کہا کہ کے پی کے امپلائیز کی کوئی ایسوسیشن ہے، اس کی ممبرز ہیں، انہوں نے علیمہ خانم سے سوال کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ جب پٹیالہ کے باہر جاتی ہیں تو ایک لمحے کے لیے بھی کیمرے ان سے نہیں ہٹتے، ہر ٹائم کیمرے ان کے اوپر ہوتے ہیں، موبائل ان کی طرف ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کہیں پہ ان امپلائیز نے سوال کیا تھا تو علیمہ خانم نے جواب جو نہیں دیا تو اس کی ویڈیو کہاں پہ ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اطہر کاظمی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے علیمہ خانم سے سوال کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا تو انہوں نے انڈے مار دیے۔ انہوں نے کہا کون سا ایسا سائل ہے، کون سا ایسا سوالی ہے، کون سا ایسا سوال کرنے والا ہے جو جب سوال کرنے کسی سے جا رہا ہو تو ساتھ ہی جیب میں انڈے بھی ڈال کے لے جائے، کہ مجھے پتا ہے اس نے مجھے جواب نہیں دینا اور میں نے اس کو انڈے مارنے ہیں۔ تیسری بات جو میں نے آپ کو عرض کی کہ جو کہا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کی خواتین تھیں، تو کہاں ہیں بھیا؟ آپ لائیں نا، دکھائیں، ان کے چہرے دکھائیں گے پی ٹی آئی کی خواتین، ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ثابت کریں۔ یہ تو پی ٹی آئی کے خلاف بہت بڑی چارج شیٹ بن جاتی، یہ تو پی ٹی آئی کے خلاف بہت بڑا نیریٹو بن جاتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہا جا رہا ہے جی سمابی طاہر کے وہ کزن ہے جو وہاں پہ پھر رہا ہے، اور بھائی اس کو لا کے پکڑ کے سامنے لاؤ کہ سمابی طاہر کا کزن ہے۔ آپ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ خواتین آ بھی جائیں سامنے، وہ کہہ بھی دیں کہ ہم پی ٹی آئی کی ہیں، وہ کوئی ثبوت بھی دکھا دیں پی ٹی آئی کی ہیں، پھر بھی لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی یہاں پہ ایسے لوگ بھی مینج ہو سکتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ 10 سال سے ہوں، لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز کی جائے کہ وہ مجبور ہو جائیں کوئی بھی چیز کرنے کے لیے۔ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، یہ کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے، لیکن یہ ذکر غائب کروا دیا گیا ہے۔ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ خواتین کہاں پہ جن کو وہاں سے لے جایا گیا تھا، ان کو وہاں سے بھگایا کیوں گیا، ایف آئی آر کاٹی گئی نہیں کاٹی گئی، کیونکہ اس کے اوپر پولیس اور ریاستی ادارے بھی خاموش ہیں، حکومت بھی خاموش ہے اور پی ٹی آئی بھی خاموش ہے۔ پی ٹی آئی بھی علیمہ خانم صاحبہ پہ ہونے والے حملے کے اوپر مکمل طور پہ جو ہے وہ خاموش ہو گئی ہے۔ ایک تو اس چیز کے اوپر ٹی وی چینلوں کو کہا گیا کہ آپ نے اس چیز کو ڈسکس نہیں کرنا۔ دوسرا، ٹی وی چینلز کو کہا گیا کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کا جو خط پہلا تھا، کیونکہ یہ فل کوٹ ریفرنس ہونے جا رہا ہے کل، اس پہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، منصور علی شاہ صاحب کے دوسرے خط پہ کوئی بات نہیں کرنی، جو اطہر اللہ صاحب کی تقریر ہے اس پہ بات نہیں کرنی۔ یہ بھی ایک چیز ہے جس کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ غائب کر دیا گیا ہے۔ حکمت عملی ہے کیا آخر پی ٹی آئی میں چل کیا رہا ہے، وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی حکمت عملی کا آپ نے پوچھا کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکمت عملی اس وقت یہ ہے کہ لیلا حکمت عملی، اردلی حکمت عملی، سرنڈر کی حکمت عملی، ڈیل کی حکمت عملی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کی حکمت عملی، لیٹ جانے کی حکمت عملی، چابی والے کھلونے بن کے اور ایکٹ کرنے والی حکمت عملی۔ 26 اگست کو عمران خان صاحب یہ حکم دیتے ہیں کہ سپٹمبر میں جلسہ کیا جائے اور اس کی تاریخ اناؤنس کی جائے۔ آج 6 سپٹمبر ہو گئی ہے، ابھی تک جو ہے وہ عمران خان کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کی باہر قیادت ڈٹ گئی ہے عمران خان کے سامنے، عمران خان کے حکم کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سپٹمبر کا جلسہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہی پیغام لے کر گئے تھے بیرسٹر گور صاحب کے، سر سیلاب آئے ہوئے جلسہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی سیلاب اگر آئے ہوا ہے تو اب ٹھیک ہے، لوگ کام آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سپٹمبر والے جلسے کی تاریخ نہیں دے رہے، یہ اینڈ ٹائم پہ جا کے تاریخ دیں گے اور 1 یا 2 دن کا مارجن رکھیں گے تاکہ کمپین نہ چل سکے، کیونکہ اور ابھی تک اس کے اوپر بات بھی نہیں کر رہے۔ عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ سپٹمبر کے جلسے کی تاریخ دیں، اور سپٹمبر کے جلسے کی جو اب تاریخ دیں اس میں عمران خان نے یہ کہا کہ آپ نے سپٹمبر کے جو جلسے کی تاریخ دینی ہے اس کے بعد آپ نے روزانہ یہ بات کرنی ہے کہ عمران خان نے آپ کو پکارا ہے، عمران خان نے آپ کو بلایا ہے اور آپ نے بہت تگڑا جلسہ کرنا ہے
सितंबर का जलसा ये नहीं करना चाहते, चाबी वाले खिलौने, ये अर्दली, ये लेले नहीं करना चाहते। पीटीआई की क़यादत कंप्रोमाइज्ड है, ये कंप्रोमाइज थी, ये कंप्रोमाइज रहेगी। इमरान खान को भी इस बात की समझ आ गई है, लेकिन वो मजबूर हैं, क्या करें, क्योंकि ये सितंबर वाले जलसे की बार बार मैं तो कह रहा हूं क्यों नहीं तारीख दी जा रही सितंबर वाले जलसे की, क्योंकि पता है कि उसमें तकरीरें जिस तरह की होंगी, पता है कि क्योंकि बाकी तो चाबी वाले खिलौने हैं, लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास तो बोलेंगे, महमूद खान अजहरी तो बोलेंगे, मुस्तफा नवाज खोखर तो बोलेंगे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के लोग तो बोलेंगे, वो तो कंप्रोमाइज नहीं है, वो तो चाबी वाले खिलौने नहीं है। पीटीआई की क़यादत इस वक्त सितंबर के जलसे के इमरान खान के हुक्म के ऊपर सरेंडर कर चुकी है। उनको कह दिया गया है कि अभी तुमने तारीख नहीं देनी, आखिरी वक्त तक कोशिश करनी है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई और ऐसी एक्टिविटी हो जाए, कोई और ऐसा क्रैकडाउन हो जाए, कोई ऐसी पकड़ धकड़ हो जाए, कोई ऐसा वाकया हो जाए कि सारे लोग उसमें उलझ जाएं और हम जलसे की तारीख ना दें। ये जो सितंबर वाले जलसे की तारीख ना देना है, ये मैं समझता हूं कि पीटीआई का बहुत बड़ा इमरान खान के खिलाफ इक़दाम है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान अपनी पार्टी पर अपनी रेट खोते चले जा रहे हैं। इमरान खान की क़यादत उसके सामने आगे खड़ी हो गई है कि जाओ इमरान खान, नहीं मानना हमने तुम्हारा हुक्म, जो हमारा कर सकते हो कर लो, हम तुम्हें जवाब दे नहीं है। और ये पहले भी इन्होंने 2-3 काम ऐसे किए थे जिससे माइनस इमरान खान का तासुर गया था। अब भी आप देख लें कि ये जलसे की तारीख नहीं दे रहे, फिर सलामज़दा इलाकों में नहीं जा रहे। भाई पीटीआई के लीडर्स जो हैं वो सलामज़दा इलाकों में जाएं, वहां की वीडियोस बनाएं, अवाम की हालत इज़ार दिखाएं, हुकूमत को एक्सपोज करें, अवाम का हाल पूछें, अवाम के साथ हमदर्दी करें। जरूरी नहीं है कि आपने हर जगह सैलाब मुतासर इलाकों में सामान लेकर जाना है। भाई हमें पता है, पाकिस्तान के लोगों को पता है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब हैं, उनके कारोबार तबाह हो गए हैं, उनके जो कुछ उनके साथ हुआ है, जो लोग उनको पैसे देते थे उनके साथ जो कुछ हुआ है, ये बात ठीक है। आप वैसे तो लोगों का दुख दर्द पूछने चले जाएं, आप उनके साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए तो चले जाएं, आप हमदर्दी के लिए तो चले जाएं, वहां पे भी इनको रोक दिया गया है कि तुमने नहीं जाना। क्यों? मरियम के खिलाफ वीडियोस आएंगी अगर पीटीआई के लीडर्स वहां पे जाएंगे, और इस वक्त इस निजाम की मरियम साहब लाडली हैं, वो नहीं चाहते कि मरियम की जो है वो कारकर्दगी एक्सपोज हो। वहां ना ये 8 सितंबर के जलसे की तारीख दे रहे हैं, ना ये सलामज़दा इलाकों में जा रहे हैं, ना ये अलीमा खानम साहबा के ऊपर होने वाले हमले के ऊपर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ये FIR दर्ज करवाने गए, ना ये और इमरान खान और बुशरा बीबी को जो आइसोलेट कर दिया गया उस पर बात कर रहे हैं, ना ये महंगाई पे बात कर रहे हैं। 10 दिन से कम दिन में 1300 रुपए फी मन गंदम की कीमत में इजाफा हो चुका है, 4000 रुपए कीमत पहुंच चुकी है तकरीबन। और गजाई किल्लत का जो है वो एक गजाई किल्लत पैदा होने जा रही है, लाखों एकड़ फसलें बह गई हैं, गंदम का बहरान खड़ा होने जा रहा है क्योंकि लोगों ने गंदम काश्त नहीं की अगले साल के लिए। चीजें बहुत डिस्टर्ब है और पीटीआई कोई बात नहीं कर रही। चीनी 200 रुपए किलो पे खड़ी है बहुत से इलाकों में, पीटीआई बात नहीं कर रही। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, पीटीआई कोई बात नहीं कर रही। हुकूमत हर मामले में नाकाम है, पीटीआई कोई बात नहीं कर रही। दहशतगर्दी में अगस्त का महीना 14 पिछले 11 साल का सबसे बदतरीन महीना था, पीटीआई कोई बात नहीं कर रही। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, हुकूमत का कोई फोकस नहीं है, कोई इस पे बात नहीं हो रही। मतलब किसी चीज के ऊपर कोई अवामी इश्यूज पे बात नहीं हो रही, इमरान खान की रिहाई पे बात नहीं हो रही, इमरान खान की रिहाई की बात ही कहीं नहीं हो रही। हकीकी आजादी की तहरीक जो इमरान खान ने कहा था चलाओ, उसके ऊपर बात ही कोई नहीं हो रही। और कोई समझ से बात आता रहे इनकी कि ये किन चीजों में मसरूफ है, ये क्या ऐसे मामला कर रहे हैं। भाई 60 लाख लोग मुतासर हो गए हैं, सलामज़दा इलाकों में हुकूमत कहीं जा नहीं रही, आप उसके क्या पीटीआई को सवाल नहीं उठाना चाहिए। कल जो हारून रशीद साहब ने बात की कि भाई जो इमरान खान ने जो डैम शुरू किए थे बनाने, उनका फंड रोक दिया गया, पीटीआई कोई बात नहीं कर रही। एक भी हाउस सोसाइटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये जो गैर कानूनी सोसाइटीज हैं पीटीआई कोई बात नहीं कर रही। तजावजात खत्म नहीं करवाई जा रही, पीटीआई कोई बात नहीं कर रही। सैलाब मुतासरीन के लिए जो फंड 2022 में आया था वो कहीं नहीं एग्जिस्ट करता, पीटीआई कोई बात नहीं करी। मैं आपको बता रहा हूं ना, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बड़े अवामी इशूज हैं। बाजार एक छोटी सी चीज है कि जनाब ये इन्होंने ईद मिलाद नबी को जो इश्तिहार है उसमें आपने मरियम नवाज की तस्वीर देखी है। अगर आप दिखा सकें तो आप अपने देखने वालों को इसी वीडियो में एडिट करके दिखा दें कि ये मिलाद नबी के जुलूस के ऊपर ये तस्वीर लगनी चाहिए थी। भाई या तो आप अपनी जेब से देना फिर आप कहें, लेकिन आप इस तरह की तस्वीरें लगाना, मस्जिद के ऊपर आपकी तस्वीर, मुहर्रम के जुलूस में आपकी तस्वीर, ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के इश्तिहार में आपकी तस्वीर। आपने वीडियो एक देखा होगा, इश्तिहार अरबों रुपए के इश्तिहारात दे दिए गए, मरियम नवाज साहब उसमें मजहबी स्कॉलर बनी हुई हैं। कोई खुदा का खौफ करें। सलामज़दा इलाकों में सामान उस वक्त तक तकसीम होने के लिए जा नहीं सकता जब तक उसके ऊपर मरियम नवाज साहब की तस्वीर का स्टिकर नहीं लगेगा। मतलब ये हालात हैं, किस ये पस्ती में गिरे हुए हैं। फिर एक और चीज देखें, एक और पीटीआई को इशू उठाना चाहिए था। सरदार इजाज इसा खान साहब ने
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में तौहीन अदालत का नोटिस किया शहबाज शरीफ और पूरी काबीना को। सरफराज डोगर ने उसके बाद उनका बेंच तोड़ दिया, उनका बेंच सिंगल रुकनी बेंच खत्म कर दिया सरदार एजाज खान साहब का और बाबर सत्तार साहब का, और उसके बाद उनका डिवीजन बेंच बना दिया टैक्स मैटर्स के ऊपर। और अब उसके ऊपर जो नया बेंच बना है उसमें इस निज़ाम के सामने सरेंडर करने वाले अरबाब मोहम्मद ताहिर की सरबराही में और जस्टिस आजम खान, जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस इनाम अमीर मिनहास, ये चार रुकनी बेंच बनाया है। एक भी आज़ाद जज शामिल नहीं किया, ना उसमें मोहसिन अख्तर साहब है, ना बाबर सत्तार साहब है, ना सिमन रिफत इम्तियाज साहब है, ना तारिक महमूद जहांगीरी साहब है। ठीक है, और ये मतलब हालात हैं। आप ना सरदार एजाज खान है जिन्होंने नोटिस किए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि अब पीटीआई इस इशू को बहुत हाईलाइट कर सकती थी कि हुकूमत ने रिटर्न कह दिया है कि हम अमेरिका के अंदर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो केस है उसमें हुकूमत पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बनेगी, अपनी पाकिस्तान की बेटी का केस नहीं लड़ेगी, ट्रंप इंतजामिया अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़ी होगी, अमेरिकी मफादात के खिलाफ नहीं खड़ी होगी। यह सूरत हाल है। तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि, और देखें पीटीआई नई चीजों को, अब आप देखें ना मीडिया पे तो रोक दी, अतर मिल्ला साहब वाली खबर भी, मसूल शाह साहब वाली भी। आप जंग अखबार देखें, मीर शकील रहमान साहब का अखबार देखें, जंग अखबार, मंसूर शाह साहब ने जो लेटर लिखा उस पर सिंगल कॉलम खबर है, सिंगल कॉलम खबर लगा दी है उन्होंने, यानी इतनी उसको डाउन प्ले किया उस खबर को। ये हालात है, ये सूरत हाल है। तो ये सारे सूरत हाल है। फिर इनको पीटीआई को बहुत बात करनी चाहिए थी, मंसूर शाह साहब के खत पे बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, अतर मिल्ला साहब के खिताब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, बाबर सत्तार साहब सरदार एजाज खान साहब के लेटर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, जो इस वक्त हुकूमत के करप्शन स्कैंडल सामने आ रहे हैं उसमें बात करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई बात नहीं है। पीटीआई इस वक्त अमली तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती। इमरान खान की बहनों पे हमला हो जाता तो पीटीआई कुछ नहीं करती भाई। इमरान खान की आइसोलेशन की खबरें आती हैं, कोई बात नहीं करती। बुशरा बीबी पे जुल्म की खबरें आती हैं, कोई बात नहीं करते। तो बहरहाल जी ये सूरत हाल है पीटीआई की। पीटीआई मुकम्मल तौर पे कंट्रोल्ड है, और मैंने पहले भी कहा था कि पीटीआई इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का एक जेली विंग बनकर रह गई है। इमरान खान को माइनस प्रैक्टिकली कर दिया गया है कि इमरान खान 26 अगस्त को एक हुक्म देते हैं और 7 सितंबर तक इमरान खान के उस हुक्म पे अमल दरामद नहीं होता, 12 दिन में। और क्या देखने को बाकी है जनाब। तो बदकिस्मती से सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर उस आइन साज असम्बली को तहलील किया। हमें यह कहने में कोई आर नहीं कि पाकिस्तान टूटने की बुनियाद वहां रखी गई थी। वो जो मार्शल लगा था, उस मार्शल ने पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद रख दी थी, अतर मिल्ला साहब कह रहे हैं। और ये बात ज़ाहिर है इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आता है और बहुत इसको एंटी पाकिस्तान बात समझा जाता है। और इससे पहले भी अतर मिल्ला साहब ने एक स्पीच की थी जिसमें उन्होंने मारंग बलोच का जिक्र किया था, और मारंग बलोच के हवाले से DGISPR के बहुत सख्त बयान आते हैं। तो उस बयान को भी बहुत सख्त जो है वो समझा गया था अतर मिल्ला साहब की जानिब से, एंटी इस्टेब्लिशमेंट और मुल्की बका और सलामती के खिलाफ उस बयान को जो है वो समझा गया था। आगे कहा गया अतर मिल्ला साहब की जानिब से कि मशरकी पाकिस्तान के लोग हमसे अलग नहीं होना चाहते थे, कि जो बात है ना कि वहाँ के लोग अलग होना चाहते थे, वो अलग नहीं होना चाहते थे। एयर मार्शल असगर खान अपनी किताब में लिखा है कि 1962 से कबल हुक्मरानों ने कहना शुरू कर दिया कि ये हम पर बोझ हैं, ये बंगाली हम पे बोझ हैं। फिर जस्टिस मुनीर की किताब पढ़ें, उन्होंने कहा कि मुझे सदर अयूब खान ने 1962 में टास्क सौंपा कि मैं बंगालियों को जाकर समझाऊं कि अगर वो अलग होना चाहते हैं तो होना चाहते हैं तो बताएं। अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि बदकिस्मती से इस बार पर, ये कराची बार जो है, इस पर यह इल्ज़ाम भी है कि ये बार अमरीत के खिलाफ फातिमा जना के साथ खड़ी थी। बहैसियत सुप्रीम कोर्ट जज मुझे एक चीज़ की समझ बिल्कुल नहीं आती। आज भी आप, ये वो अगला पॉइंट है जो बहुत चुभा है जाकर और जिससे के ऊपर बहुत गुस्सा है। वो कहते हैं आज भी आप गूगल करें, और ये बात उन्होंने इमरान खान के केसेस के तनाजुर में की है, क्योंकि इस वक्त अदलिया के साथ जो कुछ हुआ है वो इमरान खान की वजह से हुआ है कि इमरान खान को कोई रिलीफ ना मिले, उसको इंसाफ ना मिले, वो जेल के अंदर रहे, ये निज़ाम चलता रहे, ये इक़्तिदार चलता रहे, जो जाली हुकूमतें चलती रहे, इमरान खान को कोई किसी तरह का रिलीफ ना मिले, अदालतों से इंसाफ ना हो उसके साथ, इसलिए अदलिया के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि आज भी आप गूगल करें, जनरल ज़ियाउल हक वर्दी में बैठकर BBC को इंटरव्यू दे रहा है। इंटरव्यू वाले ने पूछा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपील सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जजेस पर तो बड़ा दबाव होगा। जनरल ज़ियाउल हक ने कहा नहीं, यहाँ अदलिया आज़ाद है, हमारे यहाँ क्यों जजों पर दबाव होगा, और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी वो हमें कबूल होगा। यानी ज़ियाउल हक वर्दी में बैठ के कह रहे हैं कि अदलिया तो आज़ाद है, और अतर मिल्ला साहब दबे अल्फाज में कह रहे हैं कि आज भी वही सूरत हाल है कि जितनी उस वक्त अदलिया आज़ाद थी, आज भी अदलिया उतनी आज़ाद है जितनी उस वक्त आज़ाद थी। फिर क्या हुआ? अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि ये हमारे मुआशरे का तज़ाद है।
اس بینچ میں سے ججز نے اٹھ کر کہا بعد میں کہ ہم نے دباؤ کی وجہ سے ایک انسان کو سولی پر چڑھا دیا. 40 سال بعد سپریم کورٹ نے تسلیم تو کر لیا, وہ جو ریفرنس آیا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے تسلیم کر لیا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے عدالتی قتل ہوا تھا بھٹو کا, لیکن اطہر ملا صاحب کہتے ہیں کہ لیکن سزا تو کسی کو نہیں ملی. آپ نے 40 سال بعد مان تو لیا کہ وہ عدالتی قتل تھا, وہ غیر آئینی فیصلہ تھا, لیکن سزا کس کو ملی؟ سزا تو کسی کو نہیں ملی. اور وہ صرف ذوالفقار علی بھٹو شہید نہیں تھا, اس وقت عوام اس کے ساتھ تھی, ساری لڑائی اس عوام اور اشرافیہ کی تھی, لیکن اس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کھڑا تھا اور اس نے اپنی جان دے دی. اور استعمال کون ہوا؟ استعمال جج ہوئے, اور انہوں نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا, خوشی سے استعمال ہونے دیا. 3 ججز نے خلاف فیصلہ دیا اور ان میں سے 2 جسٹس حلیم اور جسٹس دراب پٹیل اس بار ایسوسی ایشن سے تعلق رکھتے تھے. اچھا, یہاں پہ اطہر ملا صاحب دبے الفاظ میں اشارہ دے رہے ہیں کہ آج بھی عدلیہ استعمال ہو رہی ہے. عمران خان سے لڑائی نہیں ہے, لڑائی عمران خان کو ووٹ دینے والی عوام کے خلاف کے ساتھ ہے, اشرافیہ کی عوام سے لڑائی ہے کہ تم ہوتے کون ہو اپنی مرضی سے ووٹ دینے والے اور اس کو منتخب کرنے والے. تو دیکھو تم نے اس کو منتخب کیا, ہم نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو اطہر ملا صاحب عدلیہ کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی جج استعمال ہوئے, آج بھی جج استعمال ہو رہے ہیں. اطہر ملا صاحب نے کہا کہ ادھر آزاد جج ضرور رہے عدلیہ میں, لیکن عدلیہ نے کبھی اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. اطہر ملا نے کہا کہ آئین کی حکمرانی کا بڑا سادہ مطلب ہے کہ آئین کی بالادستی ہوگی, سب آئین کے تابع ہوں گے, ہر فرد اور ادارہ آئین کے اصولوں کے تابع چلے گا. آئین کی بنیاد کیا ہے؟ آئین عوام کی منشا کا مظہر ہے, اصل حکمران عوام ہیں, انہوں نے اپنی منشا کا اظہار کیا ہے. آئین کی ساری بنیاد یہ ہے کہ اصل حق حکمرانی, اصل شراکت دار عوام ہیں جو کہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنا حق استعمال کرتے ہیں. اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ اور حکومتی عہدیدار سیاسی جوڑ توڑ نہیں کرے گا. جو بھی عوامی نمائندے منتخب ہوں گے وہ حقیقی, صاف اور شفاف انتخابات کے ذریعے منتخب ہوں گے. بدقسمتی سے 77 سال سے یہ بھی ہم سب کا خواب رہا ہے. اطہر ملا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 8 فروری کا نام لیے بغیر کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کا حق تھا, آئین نے ان کو دیا ہوا ہے کہ آپ فیصلہ کریں گے کون حکمران ہوں گے, اور آپ کو جو حق حکمرانی دیا گیا ہے آئین کے ذریعے, آپ اس اختیار کو اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کریں گے. اور منتخب یہاں پہ وہ اطہر ملا صاحب اشارت دے رہے ہیں دب الفاظ میں 4 فروری کو جو کچھ ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا کہ عوام نے ووٹ جس کو دیا آپ نے اس کی بجائے کسی اور کو مسلط کر دیا. اطہر ملا صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم دکھاوا کریں کہ نہیں کیا ہم دکھاوا کریں کہ نہیں سب ٹھیک ہے, تو پھر ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. جس طرح آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے تھی وہ 70 سال سے نہیں ہے. جب بھی آمریتیں ہوتی تھیں تو آمریتوں میں بھی انتخابات ہوتے تھے, آمریتوں میں بھی آئین ہوتے تھے. روس تقسیم ہونے سے پہلے USSR تھا, وہاں پر بھی عدالتیں تھیں اور جج تھے, لیکن وہ حکومتی پالیسیز کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے, ان کی کوئی طاقت نہیں تھی. دوسرا, فرینکو کے وقت بھی ایک ماڈل تھا جس نے کہا کہ وہ کیسز جو سیاسی نوعیت کے ہوں جس میں اس امرانہ حکومت کا مفاد ہو, اس کے لیے انہوں نے الگ عدالتیں بنا دی اور عام لوگوں کے تنازعات کا انہیں کوئی اثر نہیں پڑتا تھا کیونکہ عدالتیں الگ کر دی تھی. اطہر ملا صاحب نے جس کا حوالہ دیا نا اس کا حوالہ بڑا سوچ سمجھ کے دیا ہے, کیونکہ یہ ان کے بارے میں BBC میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ اسپین کے جنرل فرینکو نے ہٹلر اور مسولینی کی مدد سے جمہوریت کے خلاف ظالمانہ جنگ لڑی اور اس کے بعد اسپین میں ریاستی دہشت گردی کا بازار رنگ کر دیا, جس میں ملک کے تعلیمی نظام اور حکومت کے زیر اثر میڈیا کے ذریعے سے قوم کی برین واشنگ کی جاتی تھی. دہشت گردی کے لیے ان کی سرمایہ کاری نے اسپین کے باشندوں کی اجتماعی سوچ میں یہ عزم ڈال دیا تھا کہ وہ دوبارہ اس طرح کی خانہ جنگی کا تنازع نہیں جھیلیں گے اور نہ وہ مزید کسی عامر کو برداشت کریں گے. آگے چل کے بھی آپ کو ایک سٹوری بتاؤں گا کہ اس عامر کو یہ 39 سال مسلط رہا, اور جب یہ اس کی ڈیتھ ہوئی تو تب یہ سیٹ سے اترا, ورنہ اس نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ تا حیات یہ عہدے پر یہ جنرل رہے گا. اور پھر جب اس کی ڈیتھ ہوئی اس کو ایک قومی یادگار کے اندر دفنایا گیا, لیکن 44 سال بعد 2018 یا 19 میں عدالت نے فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے وہاں کی, اور اس کو قومی یادگار سے نکال کر اور عام قبرستان میں دفن کیا گیا تھا. یعنی 44 سال بعد پھر بالآخر قوم جیت گئی, لوگ جیت گئے, اور اس کی قبر تک کو وہاں سے جو ہے اس کی باقیات کو بھی وہاں سے جو ہے وہ منتقل کر دیا تھا. یہ ایک لمبی سٹوری ہے. اس کے بعد اطہر ملا صاحب کہتے ہیں کہ چلی میں پنوشے کے وقت بھی آئینی عدالتیں تھیں, جہاں پنوشے کا اور حکومت کا مفاد ہوتا تھا وہ کیسز فوجی عدالتوں میں بھیج دیتے تھے. وہ اطہر ملا صاحب ہر چیز کو تاریخ سے موجودہ وقت سے ملا رہے ہیں کہ عامروں کے دور میں کئی ملکوں میں ایسے ہوتا تھا کہ آئینی بینچ الگ بنا دیا جاتا تھا, ریگولر بینچ الگ, کیونکہ عام آدمی کے کیسز سے اس نظام کو فرق نہیں پڑتا تھا. تو وہ کہتے تھے عام آدمی کے کیسز آزاد جج سنیں, لیکن ہمارے خلاف جو فیصلے ہیں کیسز ہیں وہ آئینی بینچ سنیں.
اور وہاں پہ آئینی بینچ بنائے گئے تھے، اور پھر وہ جو اپنے مفاد کا زیادہ معاملہ ہوتا تھا تو وہ کیس فوجی عدالتوں میں لے جاتے تھے۔ اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر ایک نے حلف لیا ہوا ہے، اگر صرف اپنے حلف کی پاسداری ہر کوئی کرے تو اس ملک میں بھی لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے تنازعات حل کرنے کے لیے آزاد عدلیہ کی ضرورت نہیں، آزاد منچ ججز ادھر چاہیے ہوتے ہیں جہاں پر آمرانہ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ دینا ہو۔ اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ آگے بڑھنے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ آئین ہے۔ ہر عہدیدار نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اس آئین کے تحت گورننس ہوگی تو ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ اس ہال میں جس طرح سارے نوجوان بیٹھے ہیں، ان کی مثالیت پسندی ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے، یہی نوجوان سب کو مجبور کریں گے۔ میں ایک فیصلہ لکھ رہا تھا، میں نے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے مواد لیا کہ 2024 کے انتخابات میں 60% رجسٹرڈ ووٹرز کی عمریں 18 سے 30 سال کے درمیان تھی، یہ آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ اسی نوجوانوں کی مثالیت پسندی نے ملک میں تبدیلی لے کر آنی ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ بنیادی حقوق بے معنی ہو چکے ہیں، سچ بول رہے ہیں، یہ بات اگلی بھی بہت ناگوار گزری ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ بنیادی حقوق بے معنی ہو چکے ہیں، آزادی اظہار آج نہیں ہے، جو اپنے سیاسی خیالات کا اظہار کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے اس پر بھی پابندی ہے۔ یہ میرا ایمان ہے کہ اگر 1971 میں اظہار رائے پر پابندی نہ ہوتی، مغربی پاکستان میں لوگوں کو جھوٹ نہ بتایا تو پاکستان بھی نہ ٹوٹتا۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ان نوجوانوں کے سچ کا سامنا کر سکیں، جو کچھ یہ کہنا چاہتے ہیں ان کو اظہار رائے کی آزادی کا مکمل حق ہونا چاہیے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی ادھر آئے تو کوئی بھی اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ آج بھی آئین کے آرٹیکل 184(3) کو دیکھیں تو آج بھی بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی ذمہ دار سپریم کورٹ ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے جس طرح سے کھل کے بتایا ہے کہ عدلیہ ختم ہو گئی ہے پاکستان میں، کمپرومائز ججز کے پاس کیسز بھیجے جا رہے ہیں، تاریخ سے انہوں نے بتایا کہ تاریخ میں کیا ہوا، اب کیا ہوا، اور ساتھ انہوں نے پوری اپنی سپیچ کو 1971 کے گرد گھمایا ہے کہ اگر 1971 سے پہلے آئین کی حکمرانی ہوتی، عوام کی رائے کو تسلیم کیا جاتا، عوام کے ووٹ کو تسلیم کیا جاتا تو ملک نہ ٹوٹتا۔ اور آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو عوام کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے، نہ آزادی اظہار رائے ہے، نہ لوگوں کو بات کرنے کی آزادی ہے۔ جو آزادی سے بات کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، آئین کی بات کرتا ہے، اس کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آج بھی حالات بہت خطرناک اور خوفناک ہیں۔ اس پہ انہوں نے اپنا دل کھول کے سب کے سامنے رکھا ہے، اپنا درد بیان کیا کہ خدارا اس ملک پہ رحم کریں، آزادی اظہار رائے دیں، عدلیہ کو آزاد ہونے دیں، اور سب اپنے حلف کے مطابق اپنے اپنے دائرہ کار میں واپس جائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ عوام کے اوپر حکمرانی کون کرے گا۔ یہ تقریر بہت ناگوار گزری ہے۔ اطہر من اللہ صاحب کے خلاف خاصی چیزیں ہونے جا رہی ہیں، اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا، لگتا یہ ہے کہ ججز بھی فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمیں ہٹانا ہے تو ہٹائیں، ہم سڑکوں پر آئیں گے، 10 بندے ہوں، 20 بندے ہوں، 100 بندے ہوں، ہم سڑکوں پر نکلیں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ٹریگر کر سکتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، پی ٹی آئی کی آئی ایل ایف کیا کر رہی ہے، وہ وکلا کو کیوں نہیں متحرک کر رہے، اور یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب ہمیں پی ٹی آئی سے ہی لینا چاہیے۔ وکلا کو پی ٹی آئی بھی نوجوان وکلا کو متحرک نہیں کر پا رہی، باوجود اس کے کہ نوجوان وکلا کی اکثریت 70-80% وکلا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، لیکن پی ٹی آئی وکلا کو بھی اس طرح سے منظم کر کے متحرک نہیں کر پا رہی۔ یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔